السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ ناظرین کرام، ایک سوال ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کو HIV ایڈز تھا، 3 سال بعد لڑکی کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ اب کیا لڑکی فسخ نکاح کے لیے مقدمہ شرعی عدالت میں داخل کر سکتی ہے یا نہیں؟ نیز لڑکی حمل سے ہے، مدلل پیش فرمائے، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ التوفیق۔ مشہور و معروف عالم دین حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی کتاب جدید فقہی مسائل جلد 5 میں رقم طراز ہیں۔ چونکہ ایڈز کے مریض کے لیے اپنے مرض کو چھپانا اس کے اہل خاندان اور متعلقین کے لیے ضرر اجتماعی ہو سکتا ہے، خود اس کا ضرر انفرادی اور شخصی ہے اور خاندان کا ضرر اجتماعی ہے، اور انفرادی ضرر یا ضرر کا اندیشہ اجتماعی ضرر اور اندیشہ ضرر کے مقابلے قابل قبول ہے۔ اس لیے اس پر واجب ہے کہ اپنے ان متعلقین کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دے جو اس کے مرض سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یوں بیوی بچوں کے علاوہ تمام لوگوں تک یہ مرض خون ہی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، لیکن جسم کا کٹ جانا، پھٹ جانا یا نکسیر و بواسیر وغیرہ کے ذریعے خون کا آ جانا، پیریا کے ذریعے خون کا نکلنا، ایسی باتیں ہیں جو کثیر الوقوع ہیں اور ان کی وجہ سے اس کے احباب و متعلقین کو ضرر پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر ایڈز کا مریض عمدن دوسروں کو مرض منتقل کرے اور اس کی موت کا باعث بن جائے تو مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ایسا شخص از راہ قصاص قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ زہر خورانی کے حکم میں ہے اور ایسی موت موجب قصاص ہے۔ حنفیہ کے یہاں اصول ہے کہ قاتل متسبب پر دیت واجب ہوتی ہے، اور اگر قتل سے کمتر نقصان ہوا ہو تب بھی اس پر ضمان واجب ہوتا ہے اگر اس میں اس کی تعدی کو دخل ہو۔ لہذا اگر مریض کے اس عمل کی وجہ سے دوسرے شخص کی موت واقع ہو گئی تو اس پر دیت واجب ہوگی۔ اگر موت واقع نہ ہوئی بلکہ صحت کو شدید نقصان پہنچا تو مناسب تاوان واجب ہوگا، اور علاوہ اس کے حکومت اس کی مناسب سرزنش بھی کرے گی۔ ایڈز کی وجہ سے نکاح فسخ کرنا، تو مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک نکاح بھی ان معاملات میں ہے جو عیب کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر میں ایسا عیب پیدا ہو یا نکاح کے وقت موجود تھا لیکن عورت کو مطلع نہیں کیا گیا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جن عیوب کی وجہ سے فسخ نکاح کا حق دیا گیا ہے گو ان کی تفصیلات کی بابت اختلاف ہے، تاہم بنیادی طور پر وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو جنسی اعتبار سے ایک کو دوسرے کے لیے ناقابل انتفاع بنا دیں، دوسرے وہ جو قابل نفرت ہوں اور ان کے متعدی ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے برص اور جنون۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوہر کے نامرد یا مقتوع ذکر ہونے کے سوا کوئی اور صورت نہیں جس میں عورت تفریق کا مطالبہ کر سکے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنون و برص کی وجہ سے بھی عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور متأخرین حنفیہ نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے۔ عام طور پر اہل علم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے عورت کے حق تفریق کو جنون، برص اور جذام تک محدود نقل کیا ہے، لیکن بعض نقول سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حصر و تحدید درست نہیں ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، نکاح کے لازم ہونے کے لیے ایسے عیوب سے شوہر کا خالی ہونا ضروری ہے کہ جن عیوب کے رہتے ہوئے اس کے ساتھ ضرر اٹھائے بغیر عورت نہ رہ سکتی ہو، جیسے جنون، برص، کوڑھ،
کہ ان امراض کی وجہ سے نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے۔ امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر شوہر میں ایسا کھلا ہوا عیب ہو کہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو عورت نکاح رد کر سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے اس صورت میں اپنا حق وصول کرنا دشوار ہو جائے گا، لہٰذا یہ قطع ذکر اور نامردی کا سا عیب شمار ہوگا۔ گو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر متعدی اور قابل نفرت مرض کی بنا پر عورت مطالبہ تفریق کر سکتی ہے، اور یہی شریعت کے مزاج و مذاق سے ہم آہنگ اور اس کے اصول و مقاصد اور روح و قواعد کے مطابق بھی ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں غور کیا جائے تو ائمہ ثلاثہ کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک بھی ایڈز ان امراض میں ہے جن کی وجہ سے عورت کو حق تفریق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ برص اور جذام سے زیادہ قابل نفرت بھی ہے اور متعدی بھی، اور چونکہ جنسی ربط بھی اس مرض کی منتقلی کا ایک اہم سبب ہے، اس لیے ایڈز کا مریض شوہر اس کی بیوی کے حق میں نامردی کے حکم میں ہے کہ وہ مرض کی منتقلی کے خوف سے اس مرد کے ذریعے داعیہ نفس کی تکمیل نہیں کر سکتی، لہذا عورت کو ایسے مرد کے خلاف دعوی تفریق کا حق حاصل ہوگا۔ اب بات رہی عورت کا حمل سے ہونا، تو حمل کے 2 مرحلے ہیں، 120 دنوں کے بعد جب کہ روح پیدا ہو چکی ہے، اس سے پہلے جب کہ روح پیدا نہیں ہوئی ہے۔ روح پیدا ہو چکی ہے تو گو بچہ کے ایڈز سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، پھر بھی اسقاط جائز نہیں کہ نفخ روح کے بعد اسقاط حمل کے حرام ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسقاط حمل بالاجماع حرام ہے، اور شیخ احمد علیش مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح پیدا ہونے کے بعد اسقاط حمل کے ذرائع اختیار کرنا بالاجماع حرام ہے، اور یہ قتل نفس کے حکم میں ہے۔ روح پیدا ہونے سے پہلے عذر کی بنا پر اسقاط کی گنجائش ہے۔ فقہا نے عذر کی مثال دی ہے کہ ابھی شیرخوار بچہ ماں کی گود میں ہو اور باپ میں اتنی استطاعت نہ ہو کہ کسی اور عورت سے دودھ پلوا سکے، تو اس نومولود بچے کی غذائی ضرورت کے تحت حمل ساقط کرا سکتا ہے تاکہ دودھ بند نہ ہو۔ بچہ کا موروثی طور پر ایڈز جیسی بیماری کے ساتھ پیدا ہونا ظاہر ہے کہ اس سے شدید تر عذر ہے، اس لیے 120 دنوں سے کم کا حمل ساقط کرایا جا سکتا ہے، اور عورت، شوہر اور محکمہ صحت تینوں ہی اس کے مزاج ہیں۔ حوالہ کے لیے دیکھیں جدید فقہی مسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29 تا 34۔ حمل ساقط کرانے سے متعلق میری ایک ویڈیو بعنوان نسبندی شریعت کی روشنی میں بنی ہوئی ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں دائیں طرف بھی نظر آ جائے گا، کلک کر کے ضرور تفصیلاً ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور چھوٹا بھائی سمجھ کر ہماری بھی اصلاح فرمائیں، میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔